اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، واقعی امام پردے میں ہیں؟ واقعی امام غیبت میں ہیں؟ امام کا ایک فقرہ اور ہے بہت مشہور ہے آپ سب کے ذہنوں میں، میری مثال پردے غیب میں ویسے ہی ہے، بولیے، جیسے بادل کے پیچھے آفتاب۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آفتاب چھپا ہوا ہے، البتہ دن کی بات کر رہا ہوں، آفتاب چھپا ہوا ہے، زبردست بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ گھر سے نکلے ہیں سبزی لینے کے لیے، بھائی سورج نہیں دکھ رہا ہے، ذرا ٹارچ لے لو، ذرا لانٹین لے لو، ہیڈ لائٹ جلا لو، یار سورج غائب ہے۔ جواب کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے سورج کا کہ لاکھ پردے کے پیچھے ہو مگر کائنات اس کے نور سے فائدہ۔ یہ ایک بات بتائیں، بقول آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ الشریف کے، وہ فرماتے ہیں قرآن عجیب ہے، جتنی بار پڑھیے نا نئے مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں۔ اہل بیت اور اماموں کے کلام کی بھی یہی خصوصیت ہے، ایک بات تو سب نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ سورج کی خصوصیت یہ ہے لاکھ بادلوں کے پیچھے وہ کائنات فائدہ اٹھاتی ہے، امام پردہ غیب میں ہے، نور امامت سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے فیض آباد کے قریب میں 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، امسن اس کا نام ہے، وہاں کا ایک لڑکا اومان ایئر میں سیکورٹی میں ہے لکھنؤ میں۔ مجھ کو اتفاق سے اومان ایئر سے ہی کہیں جانا تھا، دسمبر کا زمانہ تھا، کوہرا زبردست تھا، بادل تھا، تو کسی نے اطلاع دے دی کہ وسیع حسن جا رہے ہیں، دیکھ لینا۔ اس لڑکے کا بیچارے کا فون آیا کہ وسیع بھائی کہاں پہنچے؟ میں نے کہا یار جو ہے بڑا کوہرا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا، دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، فلائٹ بھی لیٹ ہے اور میں نے آپ کی بورڈنگ کرا دیا، آپ آرام سے آئیے۔ خیر خلاصہ خدا کر کے پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے خود خریدیں یا جو ہے جماعت خرید کے دیں، خود خریدیں گے تب بھی ایک نامی میں جائیں گے، جماعت خریدے گی تو ایک نامی تو ہوگا، وہ بھی دیکھے کہ 100 روپیہ کم کس میں آئے، وہ چاہے مولانا کو سوٹ کرے یا نہ کرے۔ تو وہ ایک نامی کا ٹکٹ تھا، وہاں جو پہنچے تو اس آدمی نے بورڈنگ پاس، بہت توجہ سنیے ختم ہو گیا، بورڈنگ پاس دیا 3A۔ اب جو پہنچے دیا تو معلوم ہے صاحب فرسٹ کلاس ہے، اس نے اپ گریڈ کر دیا تھا، کھڑکی کی سیٹ ملی، فرسٹ کلاس تھا، بیٹھ گئے، آرام سے ٹیک لگایا، رات بھر کے کہیں سے آئے وائے تھے، جگے تھے، آنکھ لگ گئی، کب جہاز دوڑا رن وے پہ پتہ نہیں، کب ٹیک آف کر گیا پتہ نہیں، اچانک جو سورج کی تیز کرن پڑی شیشے سے، ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، دیکھا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بادل زبردست تھے، اب جو جھانک کے دیکھا تو سارے بادل نیچے ٹہل رہے تھے، تب سمجھا او ہو سورج کا پردہ ان کے لیے ہے جو بادلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر کسی ذریعے سے آدمی بادلوں کے اوپر آ جائے تو سورج کا پردہ نہیں ہے، شاید مطلب یہ ہو میری مثال پردے غیب میں آفتاب کے مانند ہے، مطلب جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے ہو امام کا پردہ ہے، گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ۔ اور اب یہاں سے گریز ہو سکتا ہے وہ علماء جو گناہوں کے بادل سے اوپر گئے ہیں۔ کیسے حضرت کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کسی موقع پر توفیق دے۔ دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے کہ آپ عشق امام میں آئے ہیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔